اچھا تو نیکسٹ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم جو ہے بیہیویئر موڈیفیکیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا، بیہیویئر موڈیفیکیشن میں یہ بات شامل ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی عادتوں کو، اپنے بیہیویئر کو موڈیفائی کرنا ہے، اس میں چینج لانا ہے، اسے پالش کرنا ہے اور مزید اچھا بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ڈو یو ریمبر بینگ پنشڈ ایز اے چائلڈ؟ کہ آپ کو یاد ہے جب آپ چھوٹے سے بچے تھے اور آپ کے والدین آپ کو سزا دیتے تھے؟ وائی ڈو یو تھنک یور پیرنٹس ڈڈ دیٹ؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کے والدین ایسا کیوں کرتے تھے؟ ڈسپائٹ دیٹ وی تھاٹ بیک دین اٹ واز ناٹ بیکاز دے ہیٹڈ اس اینڈ انجوائڈ واچنگ اس سفر تھرو اے ویک وداؤٹ ٹیلی ویژن۔ ایسا اس لیے نہیں تھا کہ آپ کے والدین مطلب آپ سے نفرت کرتے تھے اور وہ مطلب انہیں خوشی ملتی تھی آپ کو تکلیف میں دیکھ کے کہ دیکھو یہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ رہی تو ہم اس بات پر خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، دے میئرلی ڈس اپرووڈ آف آور ایکشنز اینڈ ور ہوپنگ ٹو پریونٹ اس فرام ریپیٹنگ دیم ان فیوچر۔ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ مطلب وہ ڈس اپروول اس بات کی سے منع مطلب اس لیے کرتے تھے تاکہ ہم مزید وہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے مطلب کہ فیوچر میں اور ہمارا فیوچر بن جائے۔ ٹھیک ہے، دس از این ایکسلنٹ ایگزامپل آف بیہیویئر موڈیفیکیشن، جو بیہیویئر موڈیفیکیشن کی ایک بہترین مثال ہے۔ Behavior modification refers to the techniques used to try and decrease or increase a particular type of behavior or a reaction۔ جو بیہیویئر موڈیفیکیشن ہے یہ مطلب اس طرح کی ٹیکنیکس کو یہ ظاہر کرتا ہے جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں کسی خاص ریئیکشن کو بڑھانے کے لیے یا پھر کم کرنے کے لیے۔ دس مائٹ ساؤنڈ ویری ٹیکنیکل، یہ بہت ٹیکنیکل نظر آتا ہے لیکن ہم اسے یوز کرتے رہتے ہیں کامن لائف میں بھی، انٹینشنلی، ان انٹینشنلی، انکانشیسلی ہم جو ہے یہ یوز کرتے رہتے ہیں۔ مطلب اتنا بھی ٹیکنیکل نہیں ہے کہ ہم دوسری اہم والی ٹیکنالوجی کی طرح اس سے بھی دور ہوں۔ ٹھیک ہے، پیرنٹس یوز دس ٹو ٹیچ دیئر چلڈرن رائٹ فرام رانگ۔ اب والدین مطلب یہ کیوں کرتے تھے؟ والدین ایسا اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح سکھا سکیں غلط سے۔ ٹھیک ہے، تھراپسٹ یوز اٹ ٹو پروموٹ ہیلدی بیہیویئر ان دیئر پیشنٹس۔ اب جو تھراپسٹ ہوتے ہیں جو مطلب ایسے پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جنہیں سائیکالوجیکل افیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ اسے کیوں یوز کرتے ہیں؟ اپنے پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اینیمل ٹرینرز یوز اٹ ٹو ڈیولپ اوبیڈینس بٹوین اے پیٹ اینڈ اٹس اونر۔ جو اینیمل کے ٹرینر ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو کہ مطلب جن کا کام ہوتا ہے پالتو جانور اور جو اس کا مالک ہے اس کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم کروانا، تو وہ اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں۔ وہ ایون یوز اٹ ان آور ریلیشن شپس وتھ فرینڈس اینڈ سگنیفیکنٹ ادرس۔ ہم خود اسے استعمال کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ جو ہماری لائف میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ our responses to them teach them what we like and what we don't۔ اب کسی نے کوئی کام کیا، کوئی بات کہی، اب اس کے نتیجے میں جو ہمارا رسپانس ہے وہ مطلب کہ اسے بتائے گا کہ ہم اس چیز کو لائک کر رہے ہیں یا ڈس لائک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہے ٹیکنیکس۔ The purpose behind behavior modification is not to understand why or how a particular behavior started۔ اب اس کا پرپس بیہیویئر موڈیفیکیشن کا یہ نہیں ہے کہ ایک خاص کام شروع کیسے ہوا ہے، انسٹیڈ اٹ اونلی فوکسز آن چینجنگ دا بیہیویئر، بلکہ یہ صرف چینجنگ کی بیس پہ کہ کس طرح سے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اینڈ دیئر آر ویریس ڈفرنٹ میتھڈس یوز ٹو اکمپلش اٹ، اور بہت سے طریقے ہیں اسے کرنے کے۔ دس انکلوڈز، اس میں کیا شامل ہے؟ Positive reinforcement is pairing a positive stimulus to its behavior۔ جو مطلب پازیٹیو رینفورسمنٹ کہتے ہیں کسی چیز کو سپورٹ کرنا، جو پازیٹیولی ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو، ٹھیک ہے، تو وہ ایک پازیٹیو سٹیمولس کا کام کرتی ہے ہمارے بیہیویئر کے لیے۔ ٹھیک ہے، گڈ ایگزامپل آف دس از وین ٹیچرز ریوارڈ دیئر اسٹوڈنٹس فار گیٹنگ اے گڈ گریڈ وتھ اسٹیکرس۔ مثال کے طور پر جب ہمارے خود کے ساتھ یہ ہوا ہے FSC میں، مطلب کہ جب اچھے نمبر آتے تھے تو ایموجیز کی شکل کے اسٹیکر ہوتے تھے، وہ میم مطلب ہمیں دیتی تھی، تو ہم لوگ بڑے خوش ہوتے تھے۔ پھر اگلے دن ہم اس سے بھی اچھا ایسے پھر مطلب کہ جاتے تھے تیار کر کے، پھر اور بڑا اسٹیکر ہمیں ملتا تھا، اور بہت اور اس سے بھی پھر اچھا کر کے جاتے تھے تو پھر 2 3 ملتے تھے، تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے۔ پھر ان اسٹیکرس کو ہم اپنے فون پہ چپکا لیتے تھے یا پھر بکس پہ۔ تو پازیٹیو رینفورسمنٹ از آلسو آفن یوزڈ ان ٹریننگ ٹاکس۔ جو پازیٹیو رینفورسمنٹ ہے نا، یہ بھی استعمال ہوتی ہے کتوں کو ٹریننگ دینے کے لیے۔ مطلب وہ کوئی اچھا کام کرے تو انہیں ریوارڈ دے دو، پھر وہ اسے اور زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے۔ پیئرنگ اے کلک ود اے گڈ بیہیویئر دین ریوارڈنگ ود اے ٹریٹ از اے پازیٹیو رینفورسمنٹ۔ ٹھیک ہے، مطلب اچھے بیہیویئر کو جانچنا پھر اس پہ ریوارڈ دینا، یہ پازیٹیو رینفورسمنٹ میں آ جاتا ہے۔ نیگیٹو رینفورسمنٹ از دا اپوزٹ
نیگیٹو رینفورسمنٹ جو ہے اس کی اپوزٹ چیز ہے اینڈ از دا پیئرنگ آف اے بیہیویئر ٹو دا ریموول آف نیگیٹو اسٹیمولس. نیگیٹو رینفورسمنٹ میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو نیگیٹو چیز ہے وہ ہٹ جائے. اے چائلڈ دیٹ تھروز اے ٹینٹرم بیکاز ہی اور شی ڈز ناٹ وانٹ ٹو ایٹ ویجیٹیبلز اینڈ ہیز ہز اور ہر ویجیٹیبل ٹیکن اوے وڈ بی اے گڈ ایگزامپل. اچھا مطلب ایک بچہ ٹینٹرم کا شکار ہوتا تھا، مطلب کہ چڑچڑاہٹ کا وہ شکار تھا، کیونکہ مطلب اس کے آگے جو اپنے ویجیٹیبلز رکھ دی ہیں. اب ظاہر ہے بچے تو ویجیٹیرین نہیں ہوتے، انہیں تو اور چیزیں ہی پسند ہوتی ہیں، فاسٹ فوڈ وغیرہ جیسا کہ اور باقی چنکس، تو وہ نہیں کھانا چاہتا تھا. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اس سے وہ چیز ہی ہٹا لی. ٹھیک ہے، تو یہ نیگیٹو رینفورسمنٹ میں آ جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے نیگیٹو رینفورسمنٹ از دا اپوزٹ اینڈ از دا پیئرنگ آف اے بیہیویئر ٹو دا ریموول آف اے نیگیٹو اسٹیمولس. نیگیٹو رینفورسمنٹ پازیٹیو رینفورسمنٹ کے اپوزٹ ہے، اور اس میں جو ہے نیگیٹو اسٹیمولس کو ہٹانا شامل ہے. اے چائلڈ، اچھا یہ اوپر والا پیراگراف ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں تو ہم نے کہاں سے دیکھنا ہے. پنشمنٹ از ڈیزائن ٹو ویکن دا بیہیویئر بائی پیئرنگ این ان پلیزنٹ اسٹیمولس ٹو اے بیہیویئر. پنشمنٹ کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ اس کا وہ جو ہے نا بیہیویئر وہ ویک ہو جائے، اور ایک چیز جب ویک ہو جاتی ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے یعنی کہ ہم ان پلیزنٹ اسٹیمولس دے دیتے ہیں بچے کے اس بیہیویئر کو، جس سے وہ اس کا ان پلیزنٹ، اب ظاہر ہے جب آپ نے اسٹیمولس دیا ہے تو وہ خود بخود ہی وہ چیز ویک ہونے لگ جائے گی اور پھر ختم ہو جائے گی. ریسیونگ ڈیٹینشن فار بیڈ بیہیویئر از اے گڈ ایگزامپل. اچھا ڈیٹینشن مطلب کہ کیا ہوتی تھی کہ ڈیٹینشن یہ ہوتی تھی کہ بچہ جو ہے اپنے ساتھ والے بچوں کو مارتا تھا، ان کے ساتھ بیڈ بیہیویئر رکھتا تھا، تو کیا کرتے تھے وہ بچے کو اسکول میں ہی روک لیتے تھے. تو یہ بھی جو ہے اس کی ایگزامپل ہے. تو پھر بچہ ڈر جاتا تھا، وہ نیکسٹ سے صحیح رہتا تھا. فلڈنگ انوالوز ایکسپوزنگ پیپل ٹو فیئر فوکنگ آبجیکٹ. اچھا فلڈنگ میں کیا ہوگا کہ آپ کسی کو نا مطلب فوری طور پہ کسی چیز کا خوف دلوا دیں گے تو پھر نا وہ مطلب اس چیز سے ہٹ جائے گا یا پھر وہ کر ہی رکھے گا کچھ ٹائم کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے کہ فورسنگ سم ون ود اے فیئر آف اسنیکس. فیئر ان واکنگ مطلب جس سے خوف والی چیزوں سے یا سچویشن سے کسی کو ڈرانا. جیسے نا مطلب ایف ایس سی میں ایک وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ نا مطلب بہت ڈرتا تھا پانی سے، اور نا مطلب ہلکا سا طوفان آیا سمندر میں تو وہ ایسے رونے پیٹنے لگ گیا. تو پھر جو بادشاہ ہے اس نے غلاموں سے کہا کہ اسے پکڑ کے نا ذرا دیر کے لیے سمندر میں ڈال دو. ٹھیک ہے، تو وہ کچھ دیر رہا، پھر اسے باہر نکال دیا. تو پھر کیا ہوا کہ پھر اس کا وہ جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا. ساری انگزائٹی اور مطلب سارا ڈر تب تک ہوتا ہے جب تک ہم اس سچویشن کو فیس نہیں کرتے. جب ہم فیس کر لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے جتنا ڈر ہمارا ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اس سے تھوڑی سی ملتی جلتی ہے، اتنی زیادہ نہیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ مطلب سانپ ہے نا، آپ اس کا زہر نکالیں، ایک بندہ سانپوں سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ اسے 10 منٹ کے لیے دیں تو اس کا خوف جو پھر سانپوں سے ہے وہ ختم ہو جائے گا. ویسے بھی نا مطلب وہ آیا وہ ہوتا ہے، ہیروئنوں نے سانپ پکڑ کے تصویریں بنوائی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہی کر لیں کہ مطلب اس سے، لیکن ان کے بھی زہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے کوبرا وہ پکڑ کے کھڑی ہوتی ہیں. سسٹمیٹک ڈیزنٹائز. اچھا یہ جو ڈیزنٹائزیشن ہوتی ہے نا، اس میں نا مطلب سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو فوبیاز ہوتی ہیں، فوبیا کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو وہ لوگ مطلب ذہن پر نا سوار کر لیتے ہیں، تو پھر ان کا سسٹمیٹک نروس سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ جو اصل فیئر ہے اس کے آنے سے پہلے اس سے ملتے جلتے نقلی فیئر جو ہے اس سے ریئلائز کروا کے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ان پہ قائم رہے. کیونکہ پھر جب وہ پریکٹس کر لیتا ہے اس فیئر کو فیس کرنے کی، تو پھر جب ریئل میں مطلب اسے وہ سب کچھ فیس کرنا ہوتا ہے تو وہ مطلب اتنا اس میں مطلب کہ اینگسٹی نہیں آتی، پھر وہ ریلیکس رہتا ہے. تو سسٹمیٹک ڈسٹینیشن، اب کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے مطلب اتنا وہ کسی بھی چیز کا، پیپروں کا فوبیا بھی کسی کو ہو جاتا ہے. مطلب جیسے ایگزام سٹارٹ ہو تو وہ لوگ نا بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہ جھوٹ موٹ کے نہیں، وہ اصل میں ہوتے ہیں بیمار، کیونکہ وہ مطلب سب کچھ سر پہ سوار کر لیتے ہیں. تو ایک تو مطلب وہ ڈائریا ہو جائے گا، وومیٹنگ اور باقی سب کچھ، اور کسی کو بی پی کا ایشو ہو جائے گا. اور ہمارے ہاں جو ہے یہ میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جنہیں میڈیکل کا بہت شوق ہوتا ہے، ان لوگوں کی ایڈمیشن نہ ہو تو یہ ان باتوں کو بہت سیریس لے لیتے ہیں. تو پھر ان چیزوں کا جو ہے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
فیئر فیس کروا کے، ٹھیک ہے، فوبیاز کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اور اس میں مطلب کلائنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان ساری جن چیزوں سے خوف ہے نا اس پہ فوکس کرے اور ریلیکس رہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل سم ون ود این انٹینس فیئر آف بریجز مائٹ اسٹارٹ بائی لوکنگ ایٹ اے فوٹو آف برج. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی کو نا وہ پل سے گزرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں اسے گزروں گا یا گزروں گی تو میں نے اس میں ہی گر جانا ہے. تو پھر اسے آپ وہ جو پل ہے، ٹھیک ہے، برج ہے، اس کی تصویر دکھائیں آپ. دین تھنکنگ اباؤٹ اسٹینڈنگ آن اے برج اینڈ ایونچولی واکنگ اوور اے ریئل برج. اور وہ مطلب سپوز کرے کہ وہ اس پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو مطلب برج ہے اس پہ موو کر رہا ہے. تو یہ سارا ہمارا تھا بیہیویئر موڈیفیکیشن. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.